السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب دوست آپ خیر وافیت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم غیبت کے بارے میں جانیں گے کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں اور اس کا گناہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ حجرات کے اندر آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچو، اور بعض بدگمانیاں گناہ ہے، اور عیب نہ ڈھونڈا کرو، اور تم میں سے کوئی شخص کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم ضرور نفرت کرتے ہوگے، یعنی ناپسند کرتے ہوگے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو۔ اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو بدگمانی کے بارے میں بتایا کہ بدگمانیوں سے بچا کرو۔ اکثر بدگمانیاں گناہ ہیں، یعنی بہت سی بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں تو ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ بہت سی بدگمانیوں کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، نفرتیں دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے پہ جا رہے تھے اپنی زوجہ کے ساتھ۔ دو صحابہ سامنے سے گزرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے جلدی جلدی چلنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ادھر آؤ، اور ان سے کہا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ نے کہا کہ یا اللہ، ہم تو آپ کے بارے میں ایسا گمان نہیں کرتے، کوئی ایسا ہمارے ذہن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دل میں کوئی بات نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ میں جانتا ہوں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ شیطان کے تمہارے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے، یعنی بدگمانی نہ ڈال دے۔ ایسے بہت سے معاملات، ایسے بہت سے قصے ہمیں پتہ چلتا ہے، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی ڈال گئی اور اس کی وجہ سے اس نے نفرت کرنا شروع کر دی، اور وہ جب نفرت کرتا رہا اور وہ پھر لڑائی جھگڑے، کچھ بہت سی بدگمانیاں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے کی طرف لے جاتے ہیں، قتل و غارت کی طرف لے جاتی ہیں، گناہ۔ بلکہ ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا، امریکہ کا واقعہ، کہ اس میں ایک بھائی نے ایک عالم کو رمضان میں بلایا اور ان کو دعوت دی۔ انہوں نے دعوت پہ آئے تو وہاں پر قرآن پاک پڑا ہوا تھا میز کے اوپر، اس کے ساتھ کچھ $200-300 تھے۔ تو وہ جو عالم تھے انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ ہوا چل رہی تھی، بچے آ جا رہے تھے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ کہیں یہ ہوا سے اڑ نہ جائیں، وہ ڈالر انہوں نے قرآن پاک کے اندر رکھ دی۔ بعد میں وہ چلے گئے۔ اب وہ گھر والے یہ سمجھے کہ شاید وہ ڈالر عالم صاحب اپنے جو مولوی صاحب ہیں وہ اٹھا کے لے گئے، یہ بدگمانی ان کے ذہن میں آ گئی۔ اس آدمی نے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس مسجد میں جانا چھوڑ دی، اس مولوی سے بات کرنا چھوڑ دی، اس عالم سے بات کرنا چھوڑ دی۔ تو پھر اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ جب اگلا رمضان آیا تو وہ خیر ان کے ساتھ ان کے معاملات صحیح نہیں تھے، بدگمانی تھی ان کے ذہن میں کہ یہ تو چور ہے، انہوں نے تو میرے گھر سے چوری کی ہے، نمازیں پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، اور ویسے یہ گھروں سے چوریاں کرتے ہیں، انہوں نے میرے $200-300 جو پڑے ہوئے تھے وہ یہاں سے چوری کر لیے۔ تو خیر ان کی وائف نے ان کو کہا، اور پھر اس طرح دعوت کا معاملہ ہوا رمضان میں۔ تو رمضان میں جب دعوت میں دوبارہ وہ ان کے گھر میں محفل ہوئی، اس میں آئے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس آدمی نے یہ بات ان سے پوچھ لی کہ انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کو میں نے دیکھا نہیں، آپ نماز نہیں، پہلے تو ماشاءاللہ آپ بڑے نماز کے پابند تھے، اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ آپ نے نماز چھوڑ دیا، مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آتے، اور کوئی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے کیسے معاملہ کروں، آپ وہاں پہ مولوی بنتے ہیں، نمازیں پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور آپ نے میرے گھر سے چوری کی۔ تو وہ ایک دم پریشان ہو گیا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں آپ کیوں استغفر اللہ کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں آپ مجھ پہ کیسے تہمت لگا رہے ہیں، آپ مجھ سے بدگمان کیسے ہو سکتے ہیں، آپ مجھ سے ایک دفعہ بات تو کرنی تھی۔ کیا ہوا کیا کہ میں اس لیے استغفر اللہ کہہ رہا ہوں کہ 1 سال ہو گیا آپ نے اپنا قرآن پاک نہیں چھیڑا، وہاں کا وہاں قرآن پاک پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے جب قرآن پاک اٹھایا تو اس کے اندر پیسے پڑے تھے، کہ میں نے یہ پیسے اس کے اندر اس لیے رکھ دیے تھے کیونکہ پنکھا چل رہا تھا، بچے آ رہے تھے جا رہے تھے، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ کہیں یہ پیسے اڑ نہ جائیں تو آپ کا نقصان نہ ہو، تو میں نے اس لیے اٹھا کے قرآن پاک کے اندر رکھ دیا کہ چلیں آپ قرآن پاک جب کھولیں گے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ بدگمانی کس مقام تک اس کو لے گئے۔ تو اس لیے بہت سی بدگمانیاں ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ اور کسی کے بیچ میں جو دوسری بات بیان کی گئی، عیب نہ ڈھونڈا کرو۔ اکثر ہمارا معاملہ یہی ہے کہ ہم کسی سے جب نفرت کرتے ہیں یا کسی کے بارے میں اس کے بارے میں عیب ڈھونڈتے ہیں، باتیں لوگوں سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، اس کے اندر کیا مسئلہ ہوا، عیب نہ ڈھونڈا کرو، اس سے منع کیا گیا۔ تیسری جو چیز اس کے اندر بیان کی گئی وہ غیبت کے بارے میں بیان کی گئی کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہو۔ اس کو مردہ بھائی کے گوشت سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تفسیر میں علماء یہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ بہت کباہت والی بہت بری بات ہے۔ جیسے ایک صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 6593 نمبر ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ غیبت کیا چیز ہے، جس میں غیبت کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یعنی تیرا اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ عیب واقعی موجود ہو جس کو میں بیان کر رہا ہوں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی اسے اس کا تیرے بیان کردہ عیب اس کے اندر موجود ہونا یہی غیبت ہے، اگر وہ اس میں عیب نہیں ہے یہ تو بہتان ہے، یہ تو اس سے بھی بڑا یعنی گناہ ہے، بہتان یعنی اس کے اوپر آپ جھوٹ لگا رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز ہے، لیکن اگر اس کا عیب بیان کر رہے ہیں، وہ عیب جو اس آدمی کے اندر ہے وہ غیبت ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بہت اہم قاعدہ بیان کر دیا جس سے ہمیں غیبت کی تعریف کا پتہ چل جاتا ہے۔ یعنی یہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ بات جو آپ کسی بھائی کے بارے میں کسی دوسرے کو عیب بتا رہے ہیں، کوئی بات بتا رہے ہیں جو اس کو ناپسند ہوگی، یعنی اگر وہ اس محفل میں حاضر ہو جائے، آپ کے سامنے حاضر ہو جائے اور وہ آپ اس کے سامنے بات کریں تو وہ اس کو ناپسندیدہ ہو، ناپسند بات ہو، یہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ اس کے اندر گناہ نہیں ہے وہ تو اس سے بھی بڑا ہے، یعنی اس کے اوپر بہتان ہے، اس کے اوپر جھوٹ ہے۔ تو اس لیے ہم جب بھی کسی محفل کے اندر، کیونکہ اکثر غیبت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں پر محفلیں ہوتی ہیں، دوستوں کی محفلیں ہوتی ہیں، رشتہ داروں کی محفلیں ہوتی ہیں، آفیسر کی محفلیں ہوتی ہیں، اس کا بہت سے مقصد ہو سکتے ہیں۔ کسی کی ہنسی مذاق کی وجہ سے کسی کے اوپر عیب لگاتے ہیں، کسی کے اوپر طعنہ تشریح کرنے کے لیے عیب لگاتے ہیں، کسی کے اوپر غصے سے عیب لگاتے ہیں، کسی سے نفرت سے عیب لگاتے ہیں۔ عیب لگانے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی تو انسان صرف ہنسی مذاق کے اندر ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ یار ہم تو دوست میں بیٹھے تھے، مذاق کر رہے تھے، تو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب وہ آدمی خاص طور پہ جب وہ آدمی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اس محفل کے اندر موجود نہ ہو تو یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہی غیبت ہے۔ اگر تو آپ کسی آدمی کے سامنے آمنے سامنے بیٹھے ہیں، بات کر رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ جب کوئی بھائی ادھر موجود نہیں اور اس کے بعد میں کوئی عیب بیان کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ تو اس لیے جب کسی کو چاہیے کہ اگر وہ کسی بھائی کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہے جو وہ جانتا ہے کہ اگر وہ موجود ہوگا تو وہ اس کو ناپسند کرے گا تو اس کو اپنا منہ بند کر دینا چاہیے، اس وہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ غیبت کی شمار۔ لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی یہ بات کر رہا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وہ اس کو غیبت کے گناہ کے اندر شمار ہو رہا ہے، اور وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ جیسے ایک دوسری صحیح مسلم کی حدیث ہے 6564 نمبر، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال، خون اور عزت حرام ہے، یعنی عزت حرام ہے۔ اور غیبت کا جو ہے اس کو عزت پامال کرنے میں شامل کیا گیا ہے، کیونکہ یہ آپ کسی کی عزت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس لیے غیبت کو بھی اسی کے اندر علماء نے شمار کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح قاعدہ بیان کر دیا، بلکہ علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی بھائی کے اندر جو بیان جو آپ عیب بیان کر رہے ہیں، جیسے بہت سے طریقے ہوتے ہیں، ان کو مکروہ اور ناپسند قرار دیا گیا ہے۔ یعنی علماء نے، محدثین نے جو اس کی تفسیر کی وہ یہ ہے کہ اس کے عیب کے متعلق اس کے بدن کے بارے میں کوئی بات کرنا، اس کے نسب خاندان کے بارے میں بات کرنا، اس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں کوئی بات کرنا، اس کے فعل اور عمل، اقوال کے بارے میں اور فعل کے بارے میں کوئی بات کرنا، یا دین اور دنیا کے کسی معاملے میں کسی بھائی کے بارے میں بات کرنا، یہاں تک کہ علماء محدثین نے یہ کہا ہے کسی کے کپڑوں کے بارے میں عیب بیان کرنا، یا اس کے گھر کے اندر جو آمد و رفت ہے اس کے بارے میں کوئی عیب بیان کرنا، یہ بھی غیبت کے اندر شمار کیا جاتا ہے، اور یہ غیبت کا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس سے بڑا گناہ ہے بہتان لگانا، جھوٹ بولنا، کیونکہ اکثر مذاق میں ہم ایسی باتیں کر دیتے ہیں جو بہتان ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ بلکہ جو صحیح ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر ایک حدیث جو معراج کے واقعہ 4878 غالباً اس کا حدیث نمبر ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں معراج کی رات پہ آسمانوں پر گیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو خراش رہے تھے، تراش رہے تھے، نوچ رہے تھے۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے مجھے جواب دیا کہ یہ لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی عزتوں پر واقع ہوا کرتے تھے، یعنی ان کی غیبت کیا کرتے تھے۔ اس کی یہ سزا اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے کہ وہ ان کو تانبے کے ناخن دیے گئے جس سے وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے۔ تو ہمیں اس گناہ سے، غیبت کے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اس کے بہت سے اسباب بیان کیے گئے ہیں کس وجہ سے انسان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے، اس کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹے بڑے تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور دین اسلام کو سمجھنے کی، اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔